مرکز یکجہتی اسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اسٹیج پر رونق افروز جناب لیاقت بلوچ صاحب، مرکزی رہنما سیکرٹری جنرل ملی یکجہتی کونسل پاکستان، برادر محترم سید ناصر شیرازی صاحب، قابل قدر زعماء، معزز خواتین و حضرات، مجلس وحدت مسلمین اور ملی یکجہتی کونسل کے زیر تمام عشق پیغمبر اعظم کانفرنس میں آپ تمام بزرگوں کو، نوجوانوں کو، بہنوں اور بیٹیوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. اور سچی بات یہ ہے کہ ناصر شیرازی صاحب جتنے خود خوبصورت ہیں، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت مجالس کا انعقاد کرتے ہیں. میں آج کی عشق پیغمبر اعظم کانفرنس کے انعقاد پر مجلس وحدت مسلمین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ملی یکجہتی کونسل کے قائدین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آج یہ خوبصورت گلدستہ جو آپ کے سامنے اسٹیج پر ہے، اور آپ سارے اس گلدستے کے پھول ہیں جو مختلف مسالک سے اور زندگی کے مختلف دائروں سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک چھت کے نیچے جمع ہیں، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کی عملی تصویر جو ہے وہ آج اس حال کے اندر نظر آ رہی ہے. محسن انسانیت، ختمی مرتبہ، تامنہ کے لال، محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو سیرت نگاروں نے لکھا کہ جہالت زدہ اس معاشرے کے اندر تہذیب سے ناواقف لوگ معمولی باتوں پر جنگ و جدل کرتے تھے، تجارتی قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن آمنہ کے لال کی آمد سے کفر اور ظلم کی ساری چٹانیں ٹوٹ گئیں. سسکتی اور دم توڑتی انسانیت کو نظام مصطفیٰ ملا، شاندار اور بابرکت انقلاب آیا جس کے اندر کالے اور گورے کی تمیز ختم ہوئی، آقا اور غلام کی تمیز ختم ہوئی. اور آج پوری دنیا کے اندر مسلمان 7 ارب انسانوں کی دنیا میں 1.25 ارب مسلمان آباد ہیں، 56 اسلامی ریاستیں موجود ہیں، لیکن آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی حیثیت اور وقت سمندر کے جھاگ سے زیادہ اس لیے نہیں ہے کہ جب امریکہ کے کسی سربراہ کا جی چاہتا ہے، جب برطانیہ کے کسی سربراہ کا جی چاہتا ہے، وہ ہمیں ڈکٹیشن دیتا ہے. ہم انہیں یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اپنی حد کے اندر رہیں. ہمیں دنیا کے اندر کسی نئے ورلڈ آرڈر کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس 1400 سال پہلے، پونے 1500 سال پہلے کا وہ ورلڈ آرڈر موجود ہے جو آمنہ کے لال نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر دیا تھا. کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی برتری اور فضیلت حاصل نہیں ہے. تم سب اولاد آدم ہو. اور آمنہ کے لال نے تعلیم و تربیت جو کی، جو تزکیہ کیا اپنے ساتھیوں کا، اس کے اندر ایک انسان کے ناحق قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیا. ایک انسان کی جان بچانے کو ساری انسانیت کی جان بچانے کا جو ہے وہ حکم دیا. تو میرے بھائیوں، آج 24 کروڑ پاکستانی، کیا میں پاکستان سے لے کر اب تک، وہ کسی پنجابی شاعر نے کہا، بن سوچے سمجھے انے واہ جڑے راہی قدم اٹھاندے نے، بن سوچے سمجھے انے واہ جڑے راہی قدم اٹھاندے نے، او کدی نہ پہنچن منزل تے پہ پمبل پوسے کھاندے نے. آج پوری پاکستانی قوم اور 24 کروڑ پاکستانی عشق مصطفیٰ کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. اپنی جان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ اور ناموس پر نچھاور کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، آج وہ نظام رحمت دنیا کے کسی کونے کے اندر، کسی ٹکڑے کے اندر جو آمنہ کے لال لے کر آئے تھے، وہ عملی صورت کے اندر موجود نہیں ہے. ہم نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایک جد و جہد کا آغاز کیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا. کوئی دیوبندی نہیں تھا، کوئی بریلوی نہیں تھا، کوئی اہل حدیث نہیں تھا، کوئی اہل تشیع نہیں تھا، اور پاکستان بن گیا. آج 24 کروڑ پاکستانیوں کے پاس ایک وطن اور زمین کا ٹکڑا موجود ہے، لیکن آج پاکستانی قوم کو ایک ملت بننے کی ضرورت ہے، اور وہ ملت واحدہ بنے جو نہ صرف پاکستان اپنی نظریاتی اور جغرافی سرحدوں کی حفاظت کرے
بلکہ عالم اسلام کا ایک مضبوط کلہ ثابت ہو، اور یہ اسی صورت کے اندر ہو سکتا ہے کہ تمام مسالک کے لوگ اپنی حدود و قیود کے اندر رہیں، ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کا احترام کریں، اور وہ بنیادی نقطہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دائر میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔